آج بلوچ کو ایک لا حاصل جنگ کی طرف دھکیل دیا گیا ہے. بلوچ کو پروپیگنڈا کے ذریعے ریاست پاکستان سے دور کیا گیا ہے. اس قوم کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں. آپ بلوچ خود سوچیں. نوجوانوں پلیز میری بات سنو. آپ کی توسط سے بلوچستان بھر کے نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں کہ حکومت کی غلطیاں ہیں, بیڈ گورننس ہے, آپ کو نوکری نہیں مل رہی ہے, آپ کی ترقی میں لوگ رکاوٹ ہیں. پاکستان ہی ہمارے لیے ہے اور ہم پاکستان کے لیے ہیں. ہم قطعاً آج میرے سے وعدہ کریں, یہ پنڈال میں لوگ بیٹھے ہوئے ہاتھ کھڑا کر کے یہ وعدہ کریں کہ ہم پاکستان کے لیے مر مٹیں گے اور کسی صورت اس پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بنیں گے انشاءاللہ تعالی. بگٹی, کھیتران, مری, زرکون, لغاری, بزدار, غرشین قبائل کے غیرت مند, بہادر اور دلیر بھائیوں, السلام علیکم. میرے لیے آج کا دن ایک خواب کی طرح ہے. آج کا دن میرے لیے باعث عزت ہے, باعث افتخار ہے کہ آج ہم نے وہ کر دکھایا ہے جس کا خواب ہم نے آج سے کچھ عرصہ پہلے دیکھا تھا. اس کی وجہ کیا تھی میں آج آپ کو بڑے واشگاف الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جب یہ کوہ سلیمان ڈویژن بنانے کا فیصلہ کیا, اس کے ہیڈ کوارٹر کو رکنی میں کیوں بنایا, اس کے ہیڈ کوارٹر کو عظیم کھیتران قوم کے درمیان کیوں بنایا, اس کی وجہ خالصتاً یہ تھی کہ میر عبدالکریم آپ فرما رہے تھے کہ آپ اس احسان کا بدلہ چکائیں گے. یہ تو میں نے کھیتران قوم کا احسان کا بدلہ چکایا کہ میں ایک ظالم سردار کے خلاف, میں اور میرا والد ایک ظالم سردار کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے, لیکن اس دھرتی کے لوگوں نے ہمارا یہاں سے گزر بسر ہوتا تھا, یہاں سے ہم گزرتے تھے, یہ ہمارا راہ گزر تھا. اس قوم نے, اس دھرتی نے نہ صرف مجھے, میرے مرحوم والد کا, میرے مرحوم چاچا کا, میرے خاندان کا, میرے اقوام کے لوگ یہاں تشریف رکھتے ہیں, ان کا باوجود ہماری دشمنیوں کے اس خطے نے ہمیشہ ہم کو محبت دی ہے. اتنا بال بیکا بھی ہمارا برائی نہیں چاہی, اتنا بال بیکا بھی ہمیں جانی نقصان نہیں دیا, اتنا بال بیکا بھی ہماری عزت نے محفوظ رکھی. یہ تو میں قرض اتارنے آیا ہوں, آپ کیا قرض میرا بعد میں اتاریں گے؟ پہلے تو میں کھیتران قوم آپ کا مقروض ہوں, میں آپ کا قرضدار تھا, میرا خاندان آپ کا قرضدار تھا. آج میں وہ قرض اتار کے جا رہا ہوں, اس امید کے ساتھ کہ یہ سلسلہ یہاں رکے گا نہیں کہ صرف میں نے ڈویژن کا نام دے دیا تو اس کے بعد ترقی کسی اور کے ذمہ نہیں. یہ ترقی کا ذمہ بھی آج سرفراز بگٹی لے رہا ہے. باز محمد صاحب آپ نے ٹھیک فرمایا, میں وہ بات ہی نہیں کروں گا جو بات میرے سے پوری نہیں ہو سکتی ہے, میں وہ وعدہ ہی نہیں کروں گا جو وعدہ میں اپنے پہ قائم نہیں رہ سکتا ہوں. میں اپنے اس وعدے پہ قائم رہوں گا جو کچھ آج میں یہاں کہوں گا اس پنڈال میں ان نوجوانوں کے سامنے, کیونکہ کل میں نے بحیثیت وزیر اعلیٰ نہیں, بحیثیت سرفراز بگٹی یہاں پر آپ کے پاس آنا ہے, آپ کے غم میں آنا ہے, آپ کی خوشی میں آنا ہے, آپ کے پاس گزرنا ہے, آپ کے پاس رہنا ہے. اور میں آج یہ اعلان بھی کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں بہت جلد یہاں پر اپنا مکان تعمیر کروں گا اور اس مکان میں یہاں کے رہنا شروع کروں گا, اس قبائل کا حصہ بننا چاہوں گا. یہ خطہ صدیوں سے محروم تھا, جس خطے کو آج ہم نے. امین میر صاحب میں آپ کو گفٹ کروں گا جگہ کے لیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. مجھے پانی. میں آپ کو بتاؤں کہ اس خطے کو جب ڈویژن بنانے کا فیصلہ کیا گیا تو یہ ایک انتظامی اعلان نہیں تھا, یہ ایک اعتراف تھا. اعتراف تھا پسماندگی کا, اعتراف تھا غربت کا, اعتراف تھا غلامی کا, اور اعتراف تھا ریاست کو یہ احساس تھا کہ یہ خطہ پیچھے رہ گیا, اس کو آگے لے کے آنا ہے. اور اس کی بنیاد پر ہم نے یہاں پر کوہ سلیمان ڈویژن کی بنیاد رکھی.
اس کا نام کوہ سلیمان صرف ایک پہاڑ نہیں ہے، بلکہ صدیوں سے موجود یہ پہاڑ ہمارے جتنے قبائل یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کا نہ صرف مسکن رہا ہے بلکہ ان کی غیرت، ان کی حریت کی نشانی رہی ہے۔ اس وجہ سے اس کا نام ہم نے کوہ سلیمان ڈویژن رکھا ہے، اور یہ کوہ سلیمان ڈویژن ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہمارا سر کٹے گا صحیح، پر ہمارا سر کسی کے سامنے جھکے گا نہیں، نہ اس سے پہلے جھکا ہے نہ آئندہ جھکے گا۔ اور اس کوہ سلیمان ڈویژن کو ہم انتظامی طور پر اتنا مضبوط کریں گے کہ ایک عام آدمی جو پنڈال کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ جو اس کونے میں غریب بیٹھا ہے، جو سردی میں ٹھٹرتا ہے، گرمی میں جھلستا ہے، سرفراز بگٹی کا دوست وہ ہے، سرفراز بگٹی کا مہربان وہ ہے، سرفراز بگٹی اس نوجوان کا ہے جو نوجوان آج بھی میرٹ کے نام پر اپنی یہ ڈگریاں لے کے در پدر پھر رہا ہے اور سفارش کے انتظار میں ہے، یا میری وہ بچیاں جو اپنی بالیاں بیچ کے نوکریاں خریدنے کے لیے در پدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ میں نے وعدہ کیا ہے، آج میں پھر یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کوہ سلیمان ڈویژن میں سب سے زیادہ میرٹ ہوگا۔ سب سے پہلے میں اپنے گھر سے میرٹ کا افتتاح کروں گا، سب سے پہلے گھر میں میرٹ کروں گا، اس کے بعد پورے بلوچستان میں میرٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کے مستقبل کے بارے میں، نوجوان دوست میرے یہاں بیٹھے ہیں، میرے سیاسی زعماء یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں تمام دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج بلوچستان ایک ٹرموائل سے گزر رہا ہے۔ بلوچستان آج ایک تاریخی موڑ سے گزر رہا ہے۔ غیرت مند بلوچ بھائیوں، یہ بات میری بہت غور سے سنو کہ آج بلوچ کو ایک لا حاصل جنگ کی طرف دھکیل دیا گیا ہے۔ بلوچ کو پروپیگنڈا کے ذریعے ریاست پاکستان سے دور کیا گیا ہے۔ بلوچ نوجوان کو، جو تعلیم یافتہ نوجوان ہے، اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے، اس کو پروپیگنڈا کے ذریعے ریاست سے دور کیا جا رہا ہے۔ بلوچ کو ایک لا حاصل جنگ میں جن لوگوں نے ڈالا ہے وہ سن لیں کہ کبھی بھی بلوچ اور پاکستان لازم و ملزوم ہے۔ آپ بندوق کے زور پہ پاکستان کو نہیں توڑ سکتے ہیں، نہ ہم آپ کو توڑنے دیں گے۔ میری صرف فکر، میری صرف پریشانی یہ نہیں ہے کہ یہ ریاست ایک مضبوط ریاست ہے، یہ ریاست ایک منظم فوج کے اندر رہتے ہوئے ایک منظم ریاست ہے۔ آپ سب نے دیکھ لیا کہ جب اپنے سے سات گنا بڑے دشمن نے ہم پر میلی نظر سے دیکھا تو ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر سے لے کر ہماری آخری سپاہی تک جس جرأت مند انداز میں، جس دلیری کے ساتھ اس فوج نے اپنے دشمن کے دانت کھٹے کیے، اور جس دلیری کے ساتھ ہماری سیاسی قیادت نے، وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب نے، اور صدر پاکستان جو ایک بلوچ ہے، اس نے جس دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا، مجھے خود واقعہ سنایا کہ میرے پاس میرے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ صدر صاحب جنگ ہو رہی ہے، آپ ایک بنکر میں چلے جائیں جو ایوان صدر میں موجود ہے۔ اس بلوچ سردار نے کہا، اس بلوچ غیرت مند آدمی نے کہا، میرا پاکستانی سپاہی بارڈر پہ جان دے رہے اور میں بنکر میں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا بنکر میں، بندوق لے کے ایوان صدر میں بیٹھوں گا اور مقابلہ کروں گا۔ اس قوم کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ بلوچ خود سوچیں، نوجوانوں پلیز میری بات سنو، آپ کی توسط سے بلوچستان بھر کے نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں کہ حکومت کی غلطیاں ہیں، بیڈ گورننس ہے، آپ کو نوکری نہیں مل رہی ہے، آپ کی ترقی میں لوگ رکاوٹ ہیں، اس کا قصوروار کوئی اور نہیں، ہم خود ہیں۔ ریاست گناہگار نہیں ہے، ریاست ایک عظیم ریاست ہے۔ اس ریاست نے ہم کو وہ ہر چیز دی ہے جس سے ہم ترقی کا سفر طے کر سکے۔ اگر اس میں کرپشن حائل ہے، اس میں کمیشن بھتہ خوری حائل ہے تو کوئی اور ذمہ دار نہیں، ہم خود یہاں کے بسنے والے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہم نے اس برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے اور اس لا حاصل جنگ کا حصہ نہیں بننا ہے۔ اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا، ماں سوائے دہشت کے، ماں سوائے خون خرابے کے، ماں سوائے اس کے کہ بلوچ اور پیچھے جا رہا ہے۔
بلوچ کا نوجوان اور پیچھے جا رہا ہے. بلوچ نوجوانوں، ہماری بقا پاکستان کے ساتھ ہے. ہمارے ہمسایہ ممالک جو ہیں، میں زیادہ تاریخی طور پہ دور نہیں جانا چاہتا، مجھ سے بہتر آپ نوجوانوں کو پتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ایکسپینشن پہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں، ڈیپ سٹیٹس ہے. اور افغانستان میں تو پچھلے 50 سال سے جنگ چل رہی ہے. کہاں بلوچ قوم کا گزارا ہونا ہے؟ اس پاکستان میں بلوچ قوم نے رہنا ہے. اس پاکستان میں ہی ہمارا جینا مرنا ہے. پاکستان میں ہی ہمارا بچھوڑنا ہے. پاکستان ہی ہمارے لیے ہے اور ہم پاکستان کے لیے ہے. ہم قطعاً آج میرے سے وعدہ کریں، یہ پنڈال میں لوگ بیٹھے ہوئے ہاتھ کھڑا کر کے یہ وعدہ کریں کہ ہم پاکستان کے لیے مر مٹیں گے اور کسی صورت اس پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بنیں گے انشاءاللہ تعالی.